Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another informative session by Department of Civil Engineering and Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. I'm your host Shoaib Hamid Mohol, and along with me, Engineer Hina Zeib from Department of Civil Engineering. Today we are here to talk about a very important and precisely very pressing topic of today's world, that is role of civil engineering in infrastructure and economy. In today's world आजकल ये सोचा जाता है कि एक कॉमन परसेप्शन है कि सिविल इंजीनियर्स की जो जॉब है इट इज़ थॉट टू बी ऑफ bit of boring and off the radar kind of a job. लेकिन अगर हम देखें इस जॉब को very closely observe करें तो basically जॉब ये है we have to ensure that no drama goes on and nothing exciting happens. उसके लिए the knowledge of civil engineering when joined with infrastructure plays the important role. अब infrastructure development अगर हम कर रहे हैं through civil engineering, it in return or in turn strengthens the economy of any country, any said country. फॉर इंस्टेंस अगर हम कोई हाईवे या कोई रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी इन अ वे कि जो आपकी लेबर है या आपकी कोई भी इक्विपमेंट है, कोई रॉ मटेरियल्स हैं, दे हैव एक्सेस टू रीच द मार्केट एज वेल एज द इंडस्ट्री विच बूस्ट अप द एक्सपोर्ट्स एज वेल एज मीट्स द डिमांड दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द कंट्री. So that being said, we will talk about the importance of civil engineering in infrastructure and economy in detail with our expert panelists that are present today in this show. Sir. So this is a very interesting topic, Hina. I'm looking forward to it. और हमारे साथ हैं बहुत we have an amazing panel today, and I'm very excited to meet our today's guest. तो हमारे first guest हमारे साथ हैं Dr. Mohammad Khurram Shehzad. Dr. Mohammad Khurram Shehzad is known for his expertise in civil engineering. He did extensive work in field of water resource engineering, hydrology, and hydraulics. After doing his graduation and post-graduation from University of Engineering and Technology, Lahore, Dr. Shehzad earned his doctoral degree in civil engineering from Karlsruhe Institute of Technology, Germany. Dr. Shehzad has presented his research work in many conferences held in different countries around the globe. His research work is published in different international journals around the world. He has around 15 years of experience in industry and academia. At first, he started his professional career in WABDA as a junior engineer, and later on, he switched to education sector, जिसके अंदर उन्होंने as assistant professor काम किया. Currently, he's working as HOD in Institute of Southern Punjab, Multan. It's so good to have you, Dr. Saab. Assalamu alaikum. Thank you very much, Shoaib Saab. After such a nice introduction, really I can't wait to meet the guest myself. I think yes. We're excited as well. Thank you very much for your time. It was so nice of you. Sir, it's an honor, sir. It's an honor to have you. Along with Dr. Mohammad Khurram Shehzad Saab, we also have here along with us Engineer Mohammad Shakil Hassan. ये प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं विद 15 years ऑफ वर्क एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, और इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है फील्ड के अंदर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ के अंदर. इन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री अर्न की फ्रॉम यूटी लाहौर, और फिर मास्टर्स की डिग्री के लिए ही वेंट टू स्वीडन एंड डिड हिज एमएससी इन एलटीएच. Currently, he is pursuing his PhD from UET Texila, and he is also serving as assistant professor in the Department of Civil Engineering and Technology, Southern Punjab, Multan. Sir, welcome, and so good to have you here. Thank you, madam. ना आज का टॉपिक बड़ा मज़े का है. आपने बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक का जो है ना इंट्रोडक्शन कराया. तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर खुरम साहब से है कि सर व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विद द इकोनॉमी एंड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिविल इंजीनियरिंग किस चीज़ से डील करती है. एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग डील्स विद द प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल, यू रेंज फ्रॉम स्मॉल हाउसेस टू बिग स्काई स्क्रैपर्स, तो फिज़िकल बिल्ट इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं. अब इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया को जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स नहीं हैं, तो यू विल फाइंड अ वर्ल्ड जहाँ पे आपको कोई घर नज़र नहीं आता, कोई स्काई स्क्रैपर नज़र नहीं आता, कोई अस्पताल नज़र नहीं आता, कोई रोड नज़र नहीं आती, कोई ब्रिज नज़र नहीं आता, कोई डैम नज़र नहीं आता. एंड ट्राई टू पिक्चर योर सेल्फ इन दैट वर्ल्ड. तो जो इंजीनियर लिटरली अ स्टोन एज, तो आप इसको फॉर्मल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का नाम दें या ना दें, बहरकैफ जो सिविल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल है वीरानों को, जंगलों को शहरों में कन्वर्ट करने के लिए. तो
اب بات یہ ہے کہ سول انجینئر دیکھیں مجھے ایک چھوٹا سی لطیفہ یاد آ گیا, کہتے ہیں کہ جی دا میکینیکل انجینئرز بلڈ ویپنس اینڈ دا سول انجینئر بلڈ ٹارگیٹس. کہ کدھر مارنا ہے وہ بناتے ہیں. سو دے میک دا ورلڈ بیوٹیفل, دے میک دا ورلڈ کمفرٹیبل فار لیونگ. اچھا اب اس چیز سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جی سول انجینئر جو ہے, جو یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہمیں نظر آتا ہے, اگر ہم بات کریں کمفرٹیبل ہومز کی, ہم بات کریں ان روڈز کی اور ان ہائی ویز کی جس کے ذریعے ہم ڈیلی سفر کرتے ہیں, ان یوٹیلیٹیز کی, واٹر سپلائی کی, گیس لائنز کی, ٹیلی فون لائنز کی, تو یہ ساری کی ساری جو ہے سول انجینئرنگ کی کنٹریبیوشن ہے آپ کے ملک کے اندر. اب اگر اچھی انجینئرنگ آپ کے ملک کے اندر ہو رہی ہے, یو ہیو گڈ سول انجینئرز, تو آپ جو ہے ایک اچھا انفراسٹرکچر آپ کے شہروں کے اندر نظر آئے گا. آپ کے شہروں کے اندر کوڑا کرکٹ کا مسائل نہیں ہوگا, پانی کے سپلائی کے ایشوز نہیں ہوں گے. اور اگر جو ہے سول انجینئرنگ کا جو انپٹ ہے وہ ملک کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر پور ہے, تو پھر آپ کو جگہ جگہ مسائل نظر آئیں گے. لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں آپ کے, پانی بجلی کے مسائل ہیں آپ کے, آپ کی لیونگ میں ایشوز آ رہے ہیں, یہ ہسپتال آپ کے ٹھیک نہیں ہے, پرپز بلٹ آپ کے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. تو اگر پور سول انجینئرنگ ہے تو وہ سب کو نظر آتی ہے. دیکھیں آپ کسی اور شعبے کی جو مسائل ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہیں, سول انجینئرنگ کے جو بات ہے وہ اٹس آؤٹ اینڈ اٹس اوپن ٹو ایوری باڈی. تو اٹس ویری رسپانسبل پروفیشن ان کریٹنگ دا انفراسٹرکچر آف دا کنٹری, اور وہی انفراسٹرکچر جو ہے آپ کی اکانومی میں اپنا رول پلے کرتا ہے. میں فوربس کے اندر ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اینڈ دیر واز اے ریسرچ کا ایک حوالہ تھا جو کہ رائل انسٹیٹیوشن میں کنڈکٹ ہوئی, اینڈ دے سے دیٹ وی فائنڈ دا ڈائریکٹ کوریلیشن بٹوین دا GDP گروتھ اینڈ دی گروتھ آف سول انجینئرنگ انڈسٹری in certain countries. یہ ریسرچ اسٹڈی کنڈکٹ یہ پراپر اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی, اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر آپ مان لیں کہ 1% آپ کی انجینئرنگ انڈسٹری کی گروتھ ہوتی ہے تو اراؤنڈ 0.8 to 0.9% آپ کی GDP کی گروتھ ہوتی ہے. تو ہیئر یو کین سی دیٹ اس وقت پاکستان کی جو GDP گروتھ پچھلے سال آپ نے دیکھ لیا کتنی کم رہی ہے. تو انجینئرنگ کے سیکٹر میں جب آپ انویسٹ کرتے ہو, میرا یہ خیال ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے, سول انجینئرنگ کی انڈسٹری کے ذریعے جاب معاشرے میں فراہم کر رہی ہے تاکہ اکانومی کو ریوائیو کیا جا سکے. تو جب آپ گھر بناتے ہیں, ہسپتال بناتے ہیں, بجلی گھر بناتے ہیں, لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دیتے ہیں یا بڑے پلازے بناتے ہیں جہاں پہ آفیسز بنتے ہیں, تو نہ صرف ان کے بنانے میں جابس پیدا ہوتی ہیں ملک کے اندر, بلکہ جب وہ یوٹیلیٹیز استعمال ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں یہ شعبہ جات جو ہے. ایک میڈیکل ڈاکٹر کا اگر کاروبار بڑھ رہا ہے تو آپ مانیے کہ ملک کے اندر بیماریاں بڑھ رہی ہیں, اور اگر ایک انجینئر کا کام بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ملک کے اندر کنوینئنس اور خوشحالی آ رہی ہے اور اکانومی بہتر ہو رہی ہے. سر بہت اچھے طریقے سے آپ نے لنک جو میرا سوال تھا اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایک لے مین کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے اکانومی کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. اتنے تھورو اور ڈیپ insightful discussion کے بعد we have to take a break. Unfortunately, we don't want to cut off this discussion. And we have another guest after the break. So see you in a while. Yeah. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV.
Welcome back from the break. Now we have here Engineer Dr. Mohammad Aslam. He is known for his expertise in civil engineering. He did extensive work in the field of structural engineering and materials and published 25 research articles in well-recognized international research journals. He has earned his degree in structural engineering and materials from University of Malaya. Currently, he is working as assistant professor in the Department of Civil Engineering and Technology, Institute of Southern Punjab, Multan. Dr. Saab. Dr. Saab, so good to have you. बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें. Thank you very much. Quickly, we'll move towards the question. My question from you is that what do you think what are the issues in infrastructure and economic development of our country, and what is the role of a civil engineer in resolving them? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासीफाई करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिस्टम है उसके अंदर दो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडीज़ होती हैं उसमें एक प्राइवेट सेक्टर्स हैं और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं. गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो हमारे लार्जर या एक मेगा जो प्रोजेक्ट्स होती हैं वो सारे गवर्नमेंट डील कर रहा होता है. जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, एयरवेज़ हैं, रनवेज़ हो गए, रेलवेज़ वगैरह. इस तरह से जो आपकी वाटर की सप्लाई है ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्री, ये सारा जो है वो गवर्नमेंट डील कर रही होती है. और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ वगैरह हो गई, कोई गैस स्टेशंस वगैरह हो गए. अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो इशूज़ हैं. अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें या थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ पे पॉलिटिकल इशू जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. और पॉलिटिकल पर्सन जो है वो फ्रॉम डे वन वो अपनी कैंपेन ही इसी बेस के ऊपर कर रहा होता है कि मैं जॉब्स प्रोवाइड करूँगा, मैं जो है वो रोड्स बना के दूँगा. अब अगर उसको हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देते हैं इलेक्ट होने के बाद और वो जो है जाके डेजर्ट में कहीं एक सिंपल ब्रिज या एक शॉपिंग मॉल बना देता है तो उसका इकोनॉमिक के ऊपर अगर हम कंसीडर करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रेट पर्सन है उसको ये सोचना होगा कि भाई विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल इश्यूज़, इन तमाम पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए एक कैसे एरिया के अंदर हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जहाँ पे उस फैसिलिटी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया जाए और उस फैसिलिटी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, तभी हमारी इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव होगी. अगर अब आते हैं सेकंड इशू के ऊपर, जो आजकल करंट ट्रेंड है दुनिया का उसके अंदर क्या हो रहा है कि इनोवेटिव और लेटेस्ट मटेरियल्स या लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो रोज़ाना डे बाय डे इंट्रोड्यूस हो रही हैं. हमारे रीजन के अंदर उस चीज़ को बिल्कुल ही प्रीफर नहीं किया जा रहा कि हम जो है नए मटेरियल्स को यूज़ करें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें या नहीं करें. उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी इशू है ये भी आजकल जो है वो बड़ा दुनिया के अंदर एक हॉट इशू बना हुआ है, जिसके अंदर जो कुदरती वसाइल हैं उनको हम बड़ा तेज़ी से यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं. जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कोई भी सोच नहीं पा रहे इस चीज़ के हवाले से भी. और जो हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर या जो सिविल इंजीनियर है ये एक प्रॉपर मैनेजर है. जब एक पॉलिटिकल पर्सन डिसाइड करता है कि हमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिला है, एक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, उसको हमने यूटिलाइज़ करना है, तो वहाँ पे उसको एक टेक्निकल बंदों की ज़रूरत होती है, ना कि एक बिजनेसमैन की. एक बिजनेसमैन उसको बिज़नेस के हवाले से गाइड करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर है वो उसको थ्रू आउट द प्रोजेक्ट मैनेज करने में, डिज़ाइन करने में, जो कुदरती आफात हैं उन चीज़ों को डील करने में, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं उनको कंसीडर कर रहा होता है. अब अगर आप यूएस वगैरह या यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह को फोकस करें तो वहाँ पे सारा जो सिस्टम है उनका सारा सिस्टम जो है वो टेक्निकल बंदे चला रहे हैं. इसी तरह से जैसे हमारा जो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई फ्लॉप होता है तो अगले दिन जो है वो टेक्नोक्रेट बंदा आके जो है वो टैकल कर रहा होता है. तो वो टेक्निकल बंदा है क्योंकि उसको पता है कि इशूज़ को किस तरह से रिजॉल्व करना है. तो एट द एंड हमने भी एक हमारे कंट्री के अंदर भी अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ लानी है तो हमें भी टेक्निकल बंदों पर बिलीव करना पड़ेगा. इन वन लाइन अगर मैं सारे सिनेरियो को जस्ट कंक्लूड करें तो इस तरह से कि हम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कि लोगों का जो एक मेंटल ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करें और साथ साथ उसकी फैसिलिटीज़ हम दें ताकि ओवरऑल जो नेशन है उस नेशन को ग्रो किया जाए. तभी आपकी जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगी और ओवरऑल जो हमारा मुआशरा है वो भी तरक्की की तरफ जाना स्टार्ट करेगा. बहुत अच्छे तरीके से आपने रोशनी डाली सारे इश्यूज़ में. एक इशू आपने डिस्कस किया है कि इनोवेशन हमारे कंट्री में उस तरीके से नहीं आ रही है या फिर सस्टेनेबल वेज उस तरीके से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से तरक्की जारी है और इनोवेशन ले. इसमें किसका कसूर है?
اس میں ہمارا جو آلموسٹ ہمیں جو 70 ایئرز ہو گئے ہیں آزادی کے بعد بھی، تو ہمارے پاس جو ایک کرپٹ سسٹم کہہ لو آپ، یا ایک ملکی جو نظام ہے، سسٹم جو ہے اس کے اندر آرگنائزیشنز پراپر نہیں بنی ہوئی. اگر ہمیں ایک ویسٹ مینجمنٹ سسٹم پراپر ہم بناتے ہیں تو جو انڈسٹریز کا ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہماری انوائرمنٹ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، اور جو باہر کی دنیا ہے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس ویسٹ کو پراپر طریقے سے کلیکٹ کیا جائے، پھر جو ہے وہ ریسائکل بھی کیا جائے. یہاں پہ 3R کانسیپٹ چلتا ہے پوری دنیا کے اندر. 3R: ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائکل. ہم تو ان تینوں چیزوں کے اندر کہیں پہ بھی فٹ نہیں آ رہے. نہ ہم ریڈیوس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو ویسٹ ہے وہ ہم ڈے بائی ڈے زیادہ ایون انڈسٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں. ری یوز ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. ایون جو پانی کی آدھی بوتل بچ جاتی ہے وہ بھی ہم اگلے دن پھینک دیتے ہیں یا اسی وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو ری یوز، ریڈیوس اور ریسائکل کا کانسیپٹ جو ہے اگر ہم انٹروڈیوس کرائیں تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اس کانسیپٹ پہ بھی. سر تھینک یو ویری مچ آپ کی انسائٹ فل تھاٹس کا. اب ہم کوئکلی میم ہنا ایک بریک پہ جائیں گے. سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. اس بار آن لائن نہیں بلکہ لائیو ہوں گی باتیں من کی، ان لوگوں کے ساتھ جن کے سر پہ ہے بہت بھاری ذمہ داری اس قوم کے مستقبل کو سیدھے راستے پہ لگانے کی. ISP کے مشن کو آگے بڑھانے والے استادوں کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے بہت قریب سے، اور ان سے کریں گے بہت سی باتیں من کی. باتیں من کی سیزن 2. Welcome back from the break. We are talking about role of civil engineering in infrastructure development and economy. ڈاکٹر اسلم صاحب نے بریک سے پہلے بہت اچھے طریقے سے ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اور ان کے سولوشنز بھی بتائے. اینڈ لیٹس موو فارورڈ فرام دا شو. ابھی ہمارے ساتھ جیسے کہ ہم پہلے انٹروڈکشن میں بہت ایکسٹینسولی آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ہز ایکسپرٹیز ایز ویل ایز ہز ایکسپیرینسز، بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں شکیل حسن صاحب کی. تو ابھی میں ان کی طرف موو کروں گی اور میرا کویشچن سر آپ سے یہ ہے کہ ود دا 15 ایئرز آف فیلڈ اینڈ ریسرچ ایکسپیرینس اینڈ آپ کا جو اتنا ایکسٹینسو ورک ہے جو آپ نے کیا واٹر ریسورس مینجمنٹ میں، اریگیشن میں اور پبلک ہیلتھ میں، تو یو ہیو ڈیلٹ ود آل آف دس ویری ڈائریکٹلی ان دا فیلڈ. تو مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ what role can civil engineers play in the improvement and development of infrastructure as well as the economy? Thank you, Hina. دیکھیں اگر ہم سول انجینئرنگ کے رول کی بات کرتے ہیں جو ہماری اوور آل اگر نیشنل انٹرنیشنل فورم پر، تو بیسکلی ہم ایک سول انجینئر کے رول کو 3 اسپیکٹ سے دیکھ سکتے ہیں: ٹیکنیکل، سوشل اینڈ اکنامکس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. اگر ہم ٹیکنیکل وائبلٹی کی بات کریں یا ٹیکنیکل اسپیکٹ کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہمارے فیوچر انجینئرز ہیں، سول انجینئرز، ان کو مور ٹیکنیکلی ساؤنڈ، مور انوویٹیو اور مور کنسیپٹ بلڈ جو ان کی اپروچ ہونی چاہیے وہ اس کے اندر ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آنے والے دنوں میں جس طرح سے ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپٹیشن ہے سول انجینئرس کا، یا جو ہم جس طرح سے پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے سول انجینئر مختلف یونیورسٹیز میں، تو ان کا مقابلہ جو ہے اقوام عالم کی جو بہت ہائی کلاس یا بہت ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی والی یونیورسٹیز یا ایڈوانسڈ انفارمیشن دینے والی یونیورسٹیز کے ساتھ ہوگا. تو ایک تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا ود ایڈوانسڈ نالج، یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا ان کے لیے اس مقابلے کو کمپٹیشن میں سروائیو کرنے کے لیے. اور دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ سوشل اسپیکٹ ہے. سوشل اسپیکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ٹرمینالوجی ہے جو آج کل ریسنٹلی جو بہت ساری اقوام نے اس چیز کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو قائم کیا ہے، اور وہ ہے اسٹیبلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی. کہ یو ہیو ٹو گو ٹوورڈ سچ کائنڈ آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ وچ شوڈ not only be stable but it should also be sustainable.
تو سسٹیبل اینڈ سسٹینیبل جو ہمارا آگے کا فیوچر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم اس چیز کو آگے ایک امپرووڈ سوسائٹی یا ایڈوانس سوسائٹی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ تو کرتے رہے ہیں اپنے ملک میں مختلف معاملات میں, مختلف حالات و واقعات میں, مگر انفراسٹرکچر کو ان اٹس ٹرو سینس جس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے تھا ڈیولپمنٹ کی مد میں, وہ ہم نہیں لے پائے, نہیں لے جا سکے. So you mean to say is that we have somehow lost the essence that is behind the ٹرو ایسنس ہم اس کا لاس کر گئے ہیں, بیکاز ہم نے ایکو فرینڈلی, انوائرمنٹ فرینڈلی, سسٹینیبلٹی کی ٹوورڈز جن کا رجحان ہونا چاہیے تھا اس انفراسٹرکچر کو بنانا چھوڑ دیا یا اس کی طرف ہم زیادہ موو آن نہیں کر کے گئے. تیسرا اسپیکٹ تھا ہمارا اکنامیکل اسپیکٹ یا اکنامکس کا. پہلی بات تو یہ کہ دونوں پہلے جو اسپیکٹس ہیں ٹیکنیکل اور سوشل, ان کا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اکنامکس کے ساتھ لنک ہے. براہ راست لنک یہ جس طرح سر نے پہلے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ کو اسپیسیفکلی کسی بھی انجینئرنگ کو ان اسپیسیفک, ہم آج سول انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ بوم دیکھتے ہیں یا اس کے اندر آپ ریولیوشنس دیکھتے ہیں کسی ایک نیشن میں یا اقوام عالم کے اندر سے کسی ایک قوم کے اندر, تو پھر اوور آل جو سول انجینئرنگ کے حوالے سے جو اکنامک گروتھ ہوگی وہ بھی وہاں پہ نظر آئے گی. تو جی ڈی پی کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ سول انجینئرنگ پروجیکٹس یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی بہرحال ہوتا ہے. تو آنے والے دنوں میں جو ہمارے انجینئرس ہیں ان کو ان چیزوں سے ایکوپ ہونا پڑے گا کہ جب تک وہ ایڈوانسمنٹس ان آل دیز 3 اسپیکٹس جو ہے نہیں لائیں گے, کاسٹ ٹو بینیفٹ ریشیوز جس طرح ہیں, کاسٹ ایفیشینٹ بلڈنگس وغیرہ یا کاسٹ ایفیشینٹ انفراسٹرکچرس, لانگ ٹرم فیزیبلٹیز دیکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو فیصلہ کریں کہ کن میگا پروجیکٹ کی طرف جانا ہے اور کن کی طرف ہمیں جانے سے اعتزاز کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اوور آل جو ہے ہمیں ایز این انجینئرس انڈیویجول بھی اور آن اے براڈر اسکیل بھی دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم ایک بہتر معاشرہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا سکیں اور امپروومنٹ لا سکیں. So sir, what you are trying to say is that the role that civil engineering is playing in infrastructure and economy is also or can be reversed as well, like economy بھی role play کر رہی ہوتی ہے in civil engineering and infrastructure as well. بالکل ایسا ہی ہے. جی, تو بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے ڈیئر ویورز کہ ہمارے ساتھ میری جو کو ہوسٹ ہیں شی از آلسو اے سول انجینئر اور ان کا 5 سال سے زیادہ اکیڈمک ایکسپیرینس ہے, اور میرا سنس شی از اے فیمیل تو میرا ان سے کویشچن یہ ہے کہ انجینئر ہنا صاحبہ پلیز آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہاؤ ڈز اٹ فیل ٹو بی اے سول انجینئر ان پاکستان اینڈ اے فیمیل ایٹ دا سیم ٹائم. جی, آپ نے ایک اس طرح کا کویشچن پوچھا. آئی فیل اٹ از ویری امپورٹنٹ کویشچن اینڈ آئی فیل آئی ہیو ٹو ایڈریس دس. اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی ٹاک اباؤٹ دیز پوائنٹس اینڈ دیز ٹاپکس. آپ نے مجھ سے جو کویشچن پوچھا, آئی فیل پریویلیجڈ, آئی فیل ویری آنرڈ ٹو بی پارٹ آف دس انجینئرنگ کمیونٹی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل لائک سم ہاؤ ڈیو ٹو دا present state of females being part of civil engineering, I feel like I don't belong here. And why I feel like I don't belong here in this field is what I'll be explaining in the next few minutes. And my question from you is that what do you think are the 5 reasons why women should be civil engineers? اب جو آپ کا کویشچن ہے, وی ہیو ٹو گو ان دا بیک گراؤنڈ آف آل آف اٹ. اب میں نے پہلے یہ کہا کہ آئی فیل لائک آئی ڈونٹ بلانگ ہیئر. میں اس بات کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر کے آئی give bit of a history and then we will move forward. تو اب ہسٹری یہ ہے کہ when I decided to become civil engineers, and most of the girls when they decide to become an engineer, especially such field job جو اس طرح کی ہوتی ہے, تو they get to hear that it is not made for you, it is made for boys and یہ لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, rough and tough, and you can being the sinf nazuk, you won't be able to handle it all. But then I went against all odds. My family was very supportive and I found great teachers. So with all of those efforts and with my own persistence, I came where I am today. تو اس جگہ پہ ہوتے ہوئے اب میں جب یہ دیکھتی ہوں کہ اسٹل دا ٹرینڈ از اسٹل دیئر کہ گرلز جو ہیں وہ اتنا زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ یا تو ہوتی نہیں ہے یا پھر بہت کم ہم دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مطلب 5 ریزنس کیا ہیں کہ گرلز کو سول انجینئرنگ چوز کرنا چاہیے, ان لائک پاپولر اوپینین جس میں یہ کہا جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے. تو آئی ول بریک اٹ ڈاؤن فار یو ان 5 ریزنس. فرسٹ آف آل یہ کہا جاتا ہے کہ سول انجینئرنگ کی جاب ہے, اٹ از سیڈ ٹو بی ون آف دا ہائیسٹ پیئنگ جابس in the world. اب فوربس کا جو ابھی پچھلے دنوں فورب میگزین نے ایک پورا سروے کیا, اینڈ ایٹ دا اینڈ دے کنکلوڈیڈ کہ جو ایوریج انکم ہے سول انجینئرز دیٹ دے میک پر ویک, میں یہ ویکلی بات کر رہی ہوں, ناٹ منتھلی.
तो try to grasp the idea behind it. Weekly जो है civil engineers are capable of earning 3.5 lakh per हफ्ता. Oh my God. तो when you multiply it by 4 I wish weeks मैंने भी or civil engineering की होती. so अगर आप इसको monthly में change करते हैं तो you get the gist कि कितना बनता है. तो उस हिसाब से, और अगर हम फीमेल्स के हिसाब से बात करें तो इट इज़ विद इन द फर्स्ट 10 टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. उसके बाद यस द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल हर चीज़ ही वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी. बड़े पैसे वाले लोग बैठे हुए मेरे साथ इस टाइम. सो बेसिकली हम बात ही इकोनॉमी पे कर रहे हैं तो इकोनॉमिकली साउंड होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको देती है. फिर द सेकेंड रीज़न कि गर्ल्स के बारे में एक परसेप्शन जो है हमारी सोसाइटी है, नॉट आवर सोसाइटी ओनली, द होल वर्ल्ड हैज़ अ परसेप्शन कि गर्ल्स आर प्रिटी प्रिंसेसेस एंड दे लाइक प्रिंसेसेस एंड tiaras. I like that too, but I am not only limited to that. All right. The girls are so much more than that, and they need to learn that what they are capable of, what their capabilities are, and what they can and I don't think there is anything they can do, but okay, they should know what they can do. तो जिस फील्ड में लड़कियां गई हैं, उन्होंने एक्सेल किया है वहाँ पे, वो मतलब वहाँ पे बहुत CEOs भी बनी हैं. अगर इंजीनियर्स हैं तो वो भी बहुत एक Even you are the example. You are sitting here with us. Okay, thank you. That is very generous. But अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ तो जो आपका गोल्डन गेट ब्रिज की अगर हम बात करें तो it was constructed by a female. She was filling in for her husband. जो उनके अपनी ड्यूटीज के साथ साथ वो उनका काम करती थी, एंड एट द एंड शी एंडेड अप बिहाइंड द मास्टर बीइंग द मास्टरमाइंड ऑफ गोल्डन गेट ब्रिज. तो अगर गर्ल्स ये सोचें या उनको ये बोला जाए, या जो पूरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये एक परसेप्शन है कि उनको दे आर प्रिटी प्रिंसेसेस एंड दे आर इंटरेस्टेड इनटू प्रिंसेसेस एंड tiaras, तो यू आर मोर देन दैट एंड यू कैन बी अ क्वीन. Anyway, तो जितनी भी इस टाइम लेडीज हमें देख रही हैं या फिर वो लोग जिनके सिस्टर्स हैं, तो वो डेफिनेटली इनकरेज कर सकते हैं कि you should pursue civil engineering. They should, because I being the part of this fraternity, I can assure and I can say from my personal experience that it is one of the most safest and one of the most creative and creatively fulfilling job that anyone can ever have. मतलब अगर ये सोचा जाए, थर्ड रीजन जैसे मैं आपको इस पे मूव करूंगी, वो ये है कि इट इज़ द की बेसिकली दैट द वर्ल्ड इज मिसिंग. तो ये मतलब परसेप्ट किया जाता है कि एवरीथिंग कैन बी डन बाय सिंगल पर्सपेक्टिव ओनली. तो एक पॉपुलेशन जो कि वर्ल्ड का 50% बना रही है, तो हाउ कैन यू इग्नोर देम एंड नॉट टेक देयर परसेप्शन एंड टेक देयर आइडियाज़ इनटू कंसीडरेशन. बिकॉज अगर हम देखें तो बाय बर्थ या बाय क्रिएशन फीमेल्स के अंदर अल्लाह ताला ने द क्रिएटर हैज़ गिवन देम द क्रिएटिविटी. तो उस क्रिएटिविटी को वो एक जो उसको हम कह लेते हैं कि एंड पे pinch of salt and peppers होता है to add extra flavor. तो वो है and they are very important in adding the. और आपको लगता है कि वो missing है अभी, जो कि gap है, क्योंकि अभी women are only 12% of the civil engineering fraternity. तो obviously yes, very less. तो in comparison to other 88%, तो यहाँ पे obviously lag कर रहा है. फिर जो fourth की है, it is about people. तो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ही नर्चरिंग कैपेबिलिटीज़ क्रिएट की हैं. तो अगर ये जॉब ही हम लोगों की डिमांड्स देख के, उनकी नीड्स को देखते हुए उसी हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करें, उसी हिसाब से हम उनकी नीड्स को मीट करके एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ उनको बना के दे रहे होते हैं जो कि उनको सेटिस्फाई करे या उनको नर्चर करे, तो वो एक कैपेबिलिटी ऑलरेडी फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है. तो इट कैन टेक. फिफ्थ रीज़न इज़ बिकॉज गर्ल्स कैन एंड दे शुड. तो ये सबसे बेसिकली सबसे ज़्यादा. आपने 30 सेकंड में मुझे बताइएगा कि इफ वुमेन डोंट वांट टू गेट इनटू साइड जॉब्स, क्योंकि जैसे कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज टू डू दे हैव एज सिविल इंजीनियर्स, कैन दे हैव अ सक्सेसफुल करियर इन ऑफिस वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग इट एंड थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग इट. During the time that I was doing engineering, civil engineering, and now that I am in this field, I have heard this. If I have a penny for every time I've heard this कि जनाब ये तो फील्ड जॉब है और हम लड़कियां इसको कैसे करेंगे. तो अब आके मतलब I have to explain it to every person individually. I am very thankful that I have this platform to address this.
آل ٹوگیدر یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو فیلڈ میں ہی کرنا پڑتا ہے. دس ہیز شفٹیڈ سوئفٹلی فرام پاسٹ ایرا ٹو دا پریزنٹ. اب یہ کہ پرسیپشن کے فیلڈ میں کام کرنا اینڈ گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی اینڈ گیٹ دا لیبرس ورک ہیز چینجڈ انٹائرلی. مطلب آپ ڈیزائننگ کی, ٹینڈرنگ کی, مینیجنگ پروجیکٹس کی, اس طرح کی کوئی بھی جاب آسانی سے وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. مطلب میں ان میں سے 3 جلدی سوئفٹلی, آئی نو وی آر شارٹ آف ٹائم, تو میں اس میں سے 3 اسٹیٹ کر دوں گی. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جیسے فیلڈ جاب ہے تو آپ کو ویریس لوکیشنز پہ موو کرنا پڑتا ہے. تو ان دس کیس یو ڈونٹ ہیو ٹو بی موونگ. ایک سٹی سینٹر میں ہی جابز ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ بیٹھ کے کریں گے آرام سے, سکون سے. دوسرا فکس ٹائمنگز ہیں, وہاں پہ آپ کر رہے ہو تو 14 آورس پر ویک یا اس سے بھی پر ڈے. یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ 8 to 12 آورس ہوتا ہے, کم ہوتا ہے ورک. ٹھیک ہے, جیسے ریگولر آفس. ہاں جی, ریگولر آفس آورس. اور اس کے علاوہ لیبرس ورک نہیں ہے, جو کہ سب سے زیادہ ایک وہ سمجھا جاتا ہے. جیسے میں نے ہاں جیسے میں نے پہلے بھی یہ چیز وہ کی کہ صنف نازک سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ لیبرس کام نہیں کر سکتے. تو اف دے وانٹ دے کین ڈو اٹ, بٹ اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن تو ان کو اپنے ہاتھ گندے کر کے دے ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ دیم سیلوز آؤٹ ان دا فیلڈ. فیلڈ کے اندر بھی پوسٹ کنٹینرز بنا کے ان کے اندر ایئر کنڈیشننگ, پراپر سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کے ساتھ وہاں پہ آفیسز ہوتے ہیں, کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے مانیٹر کریں کام کو. بہت ساری لیڈیز کو اور بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا, جو کہ آج پتہ چل گئے. اینڈ آئی تھنک آل دا لیڈیز شوڈ پرسو دس, جو کہ چاہتی ہیں اس کو پرسو کرنا. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس پلیٹ فارم ٹو ایڈریس آل آف دیز تھنگس. تھینک یو فار یور ٹائم. جی سر سے ہاں جی, اب ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور بہت امپورٹنٹ سوال جو کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو مس آؤٹ آن. سر آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا, پہلی انسائٹ فل ڈسکشن کے بعد آئی وانٹ ٹو گیٹ مور آف یور اوپینینز اینڈ ڈسکس مور تھنگس ود یو. واٹ رول ان یور اوپینین ڈز ISP in particular and other academic institutes in general play in the formation or creation of future civil engineers who can later on go and strengthen the economy and infrastructure of a country? Well, ایکچولی اٹس این ایکسلنٹ کویشچن. اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے صرف میں ایک چیز آپ کی جو پچھلی گفتگو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. دنیا میں ایٹ لیسٹ 3 ایسے ممالک ہیں جہاں پہ میں جانتا ہوں کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ مردوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے. ٹو اسٹارٹ ود میانمار, تیونیزیا اور ہنڈورس, جہاں پہ 65% سول انجینئرز آر فیمیل, 2/3 تو میل کم ہے اس کے اندر. تو اف دے کین دیٹ everybody can take the examples and they can choose the profession accordingly. اب جہاں تک آپ کی بات ہے, دیکھیں انڈسٹری اینڈ ایکڈیمیا گو سائڈ بائی سائڈ, ہینڈ ان ہینڈ. جو کسی بھی معاشرے کے اندر اکانومی اور انفراسٹرکچر کی جو گروتھ ہے اس کے لیے جو سب سے پرائم رسپانسبل ادارہ ہے وہ آپ کا جہاں پہ آپ تدریس دیتے ہیں, آپ کے اسکول, آپ کے کالجز, آپ کی یونیورسٹیز. رائٹ. اچھی یونیورسٹیز اچھے گریجویٹس پیدا کرتی ہیں جو کہ اچھے انفراسٹرکچر بنائیں گے اور آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. اب اچھی تدریس کیا ہے انجینئرنگ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں, ISP نے بیچ میں ایک ڈسٹنکشن حاصل کی اس ریجن کے اندر. دے گاٹ دا ایکریڈیشن بیسڈ آن واشنگٹن ایکارڈ. واشنگٹن ایکارڈ کیا ہے کہ ایک بیسٹ پریکٹسز جو ایک پروفیشنل انجینئر کے اندر ہونی چاہیے, ان کے ایٹریبیوٹس 12 ہیں, انہیں ڈیفائن کر دیے. اب جو کنٹری ان ایٹریبیوٹس کے اوپر پورا اترتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اٹس گلوبلی کمپیٹیٹیو انجینئر. اور پاکستان کی وہ یونیورسٹی جو ان گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے اوپر پورا اترتی ہے, پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے ان کو وہ ایکریڈیشن فراہم کرتی ہے. اور ISP میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس یہ ڈسٹنکشن حاصل ہے. تو ہم اور ہمارے جیسے باقی جو اپنا یونیورسٹیز ہیں جو کہ انجینئرز کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کر رہی ہیں جو کہ سسٹینیبل انفراسٹرکچر تشکیل دے سکیں, آپ کو وہ وائبل آپشن دے سکیں جو کہ اکنامیکلی سب سے سستی ہوں, معاشرے کے ہر فرد کے لیے یا بیشتر افراد کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں, اور آپ کی جو انٹر جنریشن ایکویٹی ہے, یعنی کہ آپ کے معاشرے یا آپ کے ملک کے اندر ایسی نیگیٹو گروتھ نہ ہو کہ جو آپ کی آنے والی جنریشن جو ہے وہ وہاں پہ مزید اپنا گھر نہ بنا سکے, رہ نہ سکے, اس میں وہ چیز موجود ہو. بیسیکلی سسٹینیبلٹی وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ کا انجینئر جو ہے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے فرام دا یونیورسٹیز. تو اگر ہم ایسے انجینئر پروڈیوس کریں گے جو کہ اپنا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کہتی ہیں, ایز آئی ہیو مینشن دا واشنگٹن ایکارڈ, تو پھر وہ لوگ اپنا رول پلے کریں گے, وہ پالیسی میکرز کو بھی اسسٹ کریں گے, وہ اپنے پروفیشنل آرگنائزیشنز کے اندر بھی اپنی وائس بلند کریں گے کہ جناب ہم
this world is a global village, right? Nobody afford a country which is wasting the resources. देखें कोई मुल्क ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि एक मुल्क आए और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर दे. नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना सबकी मफाद में है, प्लस कोई वीक लिंक नहीं छोड़ना चाहता. अब आप देख रहे हैं कि सड़कें कंट्रीज़ के दरमियान से गुजरती हैं, 3-4 मुल्कों के दरमियान से सड़कें शाहराएँ गुजरती हैं. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क के अंदर जो सड़क गुजरे वो पोर्शन ख़राब हो, मुल्क अफोर्ड नहीं करते. इस तरह टेलीफोन केबल्स हैं, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, आपके रिवर्स हैं, आपकी कैनाल्स हैं. तो कोई भी दुनिया का मुल्क ये नहीं चाहेगा कि एक ऐसा मुल्क हो जिसकी इंजीनियरिंग वीक हो, क्योंकि ग्लोबली वी आर इंटरकनेक्टेड. तो हमें अगर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी है तो हमें ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करने पड़ेंगे जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक इस दुनिया को खुशहाल बनाने में अपना किरदार. सर थैंक यू वेरी मच. आई एम नॉट एन इंजीनियर, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि क्या रोल प्ले करती है इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग है. एंड आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं और स्पेशली जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट दिस फील्ड इज़ और वो किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं कल को वंस दे आर डन विद देयर डिग्रीज. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम गेस्ट का और मैम हिना सिंस शी वाज माय को-होस्ट एंड गेस्ट एज वेल, सो थैंक यू वेरी मच एज वेल. Thank you so much for having me here and giving me this platform. Yeah, always. इंशाल्लाह हम ऐसे ही बहुत सारे insightful shows के साथ आगे भी आते रहेंगे. तो stay tuned on IASP Studio. Till then, Allah Hafiz.